آج اب یہ پاکستان کی مہنگائی پرابلم نہیں ہے. مہنگائی لوگ تکلیف میں ہے مہنگائی سے, لیکن ساری دنیا میں تکلیف میں ہے لوگ مہنگائی سے. میں وہ دیکھ رہا تھا جو بائیڈن کو ڈونلڈ ٹرمپ اٹیک کر رہا ہے کہ مہنگائی کے اوپر. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان دیگر ممالک کے مقابلے میں اب بھی سستا ملک ہے. مہنگائی پر تو امریکہ اور برطانیہ میں بھی تنقید ہو رہی ہے. ٹماٹر اور پیاز بیچ کر خوشحال نہیں ہوں گے, ایکسپورٹس بڑھانا ہوں گی ورنہ IMF میں پھنسے رہیں گے. ہماری حکومت کو نااہل کہا جاتا ہے, ہم نے ملک کو بحرانوں سے بچایا. عمران نیازی IMF کے آگے ڈٹ جائے گا, کھڑا ہو جائے گا. ان کے الفاظ میں I am just reminding him his own words. ہر بات جو دعویٰ کرتے ہیں اس کو مکر جاتے ہیں. ایک ہی ایریا میں بہت اعلیٰ مہارت حاصل کی ہے, وہ یو ٹرنز. قومی اسمبلی میں منی بجٹ بل پیش کر دیا گیا. اپوزیشن لیڈر کی سخت تنقید, کہا 2022 پاکستانی تاریخ کا سب سے خسارے کا سال ہوگا. ملک کی بہتری کے لیے بہت سوچ سمجھ کر فیصلے کرنا ہوں گے. IMF کے سامنے ڈٹنے کا دعویٰ کرنے والے آج قرضہ مانگ رہے ہیں. وفاقی کابینہ شہباز شریف کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے پر متفق. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں نواز شریف کھلم کھلا فراڈ کر کے باہر گئے. شہباز شریف اپنے بیان حلفی کے مطابق انہیں واپس لے کر آئیں. دوسری صورت میں شہباز شریف کو نااہل کیا جائے. کورونا کی وجہ سے پاکستان میں اب لاک ڈاؤن نہیں لگا جائے گا. مری میں برفانی طوفان سے درخت ٹوٹ کر سڑک پر گرے, جس سے ٹریفک جام ہوا. لوگ گاڑیاں سڑک پر چھوڑ کر پیدل آگے بڑھ گئے. 22 اموات گلڈانہ اور باڑیاں کے درمیان گاڑیوں میں کاربن مونو آکسائڈ بھر جانے سے ہوئی. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کی سانحہ مری پر نیوز بریفنگ, کہا پنجاب حکومت کی کمیٹی 7 دن میں رپورٹ پیش کرے گی. پیپلز پارٹی نے کراچی پر ہمیشہ قبضہ کرنے کی کوشش کی. لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے خلاف احتجاج اور عدالت میں چیلنج کریں گے. رہنما MKM پاکستان کنور نوید جمیل کی نیوز کانفرنس, کہا سازش کے ذریعے کراچی کی آبادی کم دکھائی گئی. ٹاؤن میونسپل کے گزٹ میں فرق رکھا گیا تاکہ ضروریات کے مطابق ٹاؤن کو چھوٹا یا بڑا کیا جا سکے. محرومی اور ناانصافیوں کے نئے ریکارڈ بنا رہے ہیں. سینئر سیاستدان فاروق ستار نے کہا ہے کہ کوئی ایک جماعت ملک کو مسائل کے انبار سے نہیں نکال سکتی. موجودہ صورتحال سے ملک کو نکالنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا معیشت کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے اب کچھ کرنا ہوگا. KMC امپلائیز کوآپریٹو سوسائٹی کو زمین کی الاٹمنٹ منسوخ. سپریم کورٹ نے 200 ایکڑ زمین کی الاٹمنٹ غیر قانونی قرار دے دی. سندھ حکومت کی جانب سے دی گئی منظوری بھی غیر قانونی قرار. ایڈمنسٹریٹر کو فوری طور پر زمین کا قبضہ واگزار کرانے کی ہدایت. عدالت نے ریمارکس دیے زمین صرف تعلیمی, مذہبی یا رفاہی مقاصد کے لیے دی جا سکتی ہے. مارگلا ہلز نیشنل پارک میں تجاوزات کیس پر سماعت. چیف جسٹس اطہر من اللہ کے کڑے ریمارکس, کہا وزارت نے خود مانا ہے ریاست کی زمین پر پرائیویٹ لوگوں نے تجاوزات قائم کی. نیشنل پارک کی زمین پر 3 آرمڈ فورسز کے سیکٹرز بن گئے. نیوی نے پارک کی زمین پر گولف کورس بنا لیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے نیول گولف کورس آج ہی CBA کے سپرد کرنے کی ہدایت. احتساب عدالت اسلام آباد نے آصف زرداری کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست منظور کر لی. عدالت نے نیو یارک پراپرٹی کیس میں محفوظ فیصلہ سنا دیا. درخواست خارج کرنے کی نیب استدعا مسترد. انشاءاللہ سب بہتر ہوگا. سابق صدر آصف زرداری کا صحافی کے ان ہاؤس تبدیلی کے سوال پر جواب. پیپلز پارٹی کی PTM میں دوبارہ واپسی کا امکان بھی مسترد. احتساب عدالت اسلام آباد کے باہر میڈیا سے گفتگو.
کہا یہ نامعقول ہیں، ان سے حکومت نہیں چلے گی، عوام کے حالات دیکھ کر چاہتا ہوں حکومت پہلے ہی دن چلی جائے، کہا فضل الرحمان پہلے بھی مارچ کرتے رہے ہیں۔ عمران خان نے زرعی شعبے کو تباہ کر کے معاشی دہشت گردی کی ہے۔ عمران خان ہوش کے ناخن لے، یوریا کا بحران سنگین ہو چکا، سرکاری قیمت کی بجائے یوریا 2700 روپے فی بوری مل رہی ہے۔ بلاول بھٹو کا بیان، کسانوں کے ساتھ ظلم کے خلاف 21 جنوری سے ریلیاں نکالنے کا اعلان کر دیا۔ لاہور میں ٹارگٹ کلنگ کی واردات، کہنا تھانے کے قریب کار پر فائرنگ سے میاں بیوی جاں بحق، شناخت سلامت علی اور زبیدہ کے نام سے ہوئی۔ پولیس کے مطابق فائرنگ سے ایک راہگیر بھی زخمی ہوا، لاشیں اور زخمی اسپتال منتقل۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج وائرل۔ سانحہ مری کے وقت حکومتی ارکان میٹنگ کرتے رہے، انہیں ٹویٹ کرنے سے فرصت نہیں۔ نوری آباد پاور پلانٹ منی لانڈرنگ کیس میں پیشی کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو، شاہ رخ جتوئی کے معاملے پر انکوائری کرانے کا اعلان، کہا ملوث افراد کو سزا دی جائے گی۔ فورن فنڈنگ کی تفصیلات پر مبنی 8 والیومز سامنے لائے جائیں۔ فورن فنڈنگ کی تحقیقات کا مطلب ریکارڈ سامنے لانا تھا، چھپانا نہیں۔ الیکشن کمیشن دباؤ، درخواست یا دھمکی کو خاطر میں نہ لائے۔ شہباز شریف کا بیان، کہا فورن فنڈنگ کیس کو چھپانا عمران خان کے جرم کا واضح ثبوت ہے۔ اسلام آباد سیکٹر E11 میں لڑکے لڑکی پر تشدد کے حوالے سے کیس میں انتہائی اہم موڑ، متاثرہ لڑکی اپنے بیان سے منحرف ہو گئی، بیان حلفی عدالت میں جمع، پولیس نے سارا معاملہ خود بنایا ہے، متاثرہ لڑکی کا عدالت میں بیان۔ مشال خان قتل کیس، سپریم کورٹ میں کے پی حکومت کی درخواستوں پر سماعت، عدالت نے ملزمان کی بریت کے خلاف درخواستیں اور سزا میں اضافے کی اپیلیں سماعت کے لیے منظور کر لی۔ راولپنڈی کے نواحی علاقے دھمیال جوڑیا سے اغوا بچے کو پولیس بچا نہ سکی، 13 سالہ ارمان کی 17 روز بعد گھر کے قریب سے لاش مل گئی، بچہ گھر سے کھیلنے کے لیے نکلا مگر لوٹ کر واپس نہ آیا، تھانہ صدر میں مقدمہ بھی درج تھا۔ ڈی آئی خان میں سیکیورٹی فورسز کا کلاچی جہان خانی میں خفیہ اطلاع پر آپریشن، کھیتوں سے 2 راکٹ لانچر، 7 گولے، 2 خودکش جیکٹس برآمد۔ ملک بھر میں سرد اور خشک موسم، کوٹلی اور گجرات میں ہلکی بارش، مری سمیت بالائی پہاڑی علاقوں میں برف باری، آزاد کشمیر کو ہاٹ میں شدید برف باری سے زیادہ تر سڑکیں تاحال بند ہیں، بجلی کا نظام درہم ہونے سے شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے، اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں سخت سردی برقرار ہے۔ عالمی شہرت یافتہ بھارتی گلوکارہ لتا منگیشکر کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا، ممبئی میں اسپتال کے انتہائی نگہداشت وارڈ میں داخل، بھارتی میڈیا کا دعویٰ۔ پاکستان سپر لیگ 2022 کی ٹکٹس کی فروخت شروع، ٹکٹس نجی کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہوں گی۔ 27 جنوری سے ایونٹ کا پہلا مرحلہ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں شروع ہوگا، دوسرا مرحلہ 10 سے 27 فروری تک قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا، ٹکٹ کے لیے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ لازمی قرار۔